بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم و مکرم مصلیان کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، لیکن ابھی 2-3 دنوں کے لیے درس حدیث کو میں نے روک دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ سب مبارکبادی کے لائق ہیں۔ الحمدللہ آج تقریباً 13ویں تراویح ہے اور آپ ماشاءاللہ ڈٹے ہیں، جمے ہیں، لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری تراویح اور دیگر عبادتوں کو قبول فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ مرد حضرات اور ایسے ہی ہماری خواتین بھی پابندی سے قیام اللیل کے لیے آ رہی ہیں۔ میں آپ سب کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو آدمی یا جو عورت ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے تراویح میں قیام کرے، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں 2 چیزیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ایمان دیا ہے اور دعا کریں کہ اللہ ایمان پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ جب بھی آئیں تو اس ارادے سے آئیں کہ میں انشاءاللہ اپنے لیے اجر اکٹھا کرنے جا رہا ہوں۔ ہماری بہنیں بھی نماز کے لیے آئیں تو یہی سوچ کر کے آئیں کہ ہم تراویح کے لیے جو جا رہے ہیں، ہماری نیت اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے لیے اجر اکٹھا کر لیں۔ تو آپ سب ماشاءاللہ مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، آمین۔ چلیں، درس کو روکنے کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں نے 10 12 13 14 دنوں میں گھوم گھوم کے نمازیں پڑھتا ہوں، کبھی 2 رکعت یہاں، کبھی 2 رکعت ادھر، کبھی اندر، کبھی باہر۔ تو ایک چیز کا احساس ہوا کہ الحمدللہ نمازیں سب پڑھ رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کچھ کمیاں ہیں نمازوں میں جو اصلاح چاہتی ہیں، جن کی اصلاح ہونی ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، پہلے ایک واقعہ سنیے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، رازدار رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے انہیں بہت ساری راز کی باتیں بتلائی تھی۔ تو ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی، آ کے ان سے ملاقات کیا اس نے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیر خیریت پوچھنے کے بعد کہا اس سے کہ یہ جو تم نے ابھی نماز پڑھی ہے جس طریقے پر، کتنے سال سے پڑھتے ہو؟ کوئی اندازہ آپ کو کتنے سال سے ایک آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں 40 سال سے ایسے نماز پڑھتا ہوں۔ غور سے سنیں اس کو، کہا 40 سال سے نماز پڑھتا ہوں ایسے، سبحان اللہ۔ تو کہا کہ اگر اسی طریقے پر نماز پڑھتے رہے پوری زندگی اور اللہ سے ملاقات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ایک نماز قبول نہیں کرے گا۔ اب ذرا سوچ کے دیکھیے، وہ آدمی کوئی عام آدمی نہیں ہے، یا تو وہ صحابہ میں سے یا پھر تابعین میں سے ہے، صحابہ کے شاگردوں میں سے، اور اس زمانے کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے بہترین زمانہ کہا ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ غور کر کے دیکھیے کہ صحابہ نبی کے زمانے کے بالکل قریب تر زمانے میں ایک آدمی 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی ہی نماز پڑھو گے تو اللہ ایک نماز قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیا وہ شرک کرتا تھا یا سنت کے مطابق نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ نہ اس کے ہاں شرک تھی، نہ اس کے ہاں بدعات تھے، ہاں نماز کی ادائیگی میں کچھ کمیاں تھیں جو اس لائق تھیں کہ نماز قبول نہ کی جائے۔ نماز میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے، آپ وضو وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو وہ قبلے کا مسئلہ ہے۔ قبلے کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے اور آپ سواری پر ہوتے تو سواری کا چہرہ جدھر ہوتا آپ ادھر ہی چہرہ کر کے نیت باندھ لیتے۔ اب اس کے بعد سواری جہاں جاتی چلتے رہتی، لیکن آپ کو جب فرض نماز ادا کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرتے تھے۔ یہ نماز کے لیے پہلی شرط ہے، فرض نمازوں کے لیے، کہ چہرہ کہاں ہو؟ قبلے کی طرف۔ اب ہمارا قبلہ کدھر ہوتا ہے؟
مشرق کی طرف، جس کو ہم پشچم کہتے ہیں. سورج پورب سے نکلتا ہے اور پشچم میں جاتا ہے، تو مغرب نا، مشرق نہیں مغرب. مشرق یہ ہے، مغرب یہ ہے. تو ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ مغرب کی طرف ہے. اب مثال کے طور پہ مان لیجئے کہ یہ مغرب ہے، تو اب شمال اور جنوب ان دونوں کے درمیان جتنا حصہ ہے یہ قبلہ شمار کیا جاتا ہے. ایگزیکٹ ڈائریکشن آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو جدھر آپ سورج ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لیجئے، آپ کے لیے کافی ہے. یہ سمجھ لیجئے قبلے کا یہ مسئلہ ہے. ہاں آپ کو نفل نماز پڑھنی ہے، ٹرین میں ہے بھائی، نفل نماز پڑھنی ہے، جس طرف آپ چہرہ چاہیں کرے اور نماز پڑھ لیں. اب ٹرین میں بھی بعض بھائی ہمارے، خاص کر کے میں کھل کے کہہ دوں تبلیغی حضرات، پورے مسافروں کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ تنہا نماز پڑھ لیجئے نا. نہیں، ٹرین میں جماعت بنا کے نماز پڑھیں گے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں 10 لوگ کھڑے، ان میں 12 لوگ آپ کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے. کیا ضرورت ہے؟ آپ تنہا نماز پڑھ لیجئے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے. ضرورت نہیں کہ آپ وہاں پر جماعت بنائیں. تو آپ کی عبادت سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ کی عبادت سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر حکومت نے منع کر دیا کہ بھائی آپ کو سڑک پہ نماز نہیں پڑھنی ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ آپ مت پڑھیے، دوسری مسجد چلے جائیے جہاں جگہ زیادہ ہے. لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ زبردستی ہم یہی پڑھیں گے. نہیں، یہ چیزیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنی عبادت سے کسی کو تکلیف دیں. بہرحال تو قبلے کا استقبال کیجئے، چہرہ اپنے قبلے کی طرف. تو قبلے کی طرف صرف چہرہ ہی نہیں بلکہ پورا جسم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ پورا جسم. اب بعض مرد اور خاتون جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پیر ایسا ہونا چاہیے آپ کا برابر سیدھا. ہم پیر ایسا رکھتے ہیں، یہ قبلے کی طرف ہے؟ چلے ٹھیک ہے، کسی کے پیر میں پریشانی ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو یا پیر کی ساخت بناوٹ ہی ایسی ہو، تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جن کے پیر سیدھے ہیں وہ ایسا کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ جانتے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا تو وہ جگہ اتنا کم لے لیتے ہیں جس میں وہ ڈھنگ سے ٹھہر نہیں پاتے، یا اتنی زیادہ جگہ لے لیتے ہیں کہ ڈھنگ سے ٹھہر نہیں پاتے. آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے جسم کے تمام اعضاء آپ کے قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور بالکل پیر ایسا ہونا چاہیے سیدھا قبلے کی طرف. اب کتنی جگہ لینی ہے یہ صف بندی کے باب میں آپ کو بتلاتا ہوں. یہ آپ نے قبلے کا استقبال کر لیا. قبلے کے استقبال کے ساتھ ایک اہم مسئلہ آتا ہے سترے کا. اب اس میں لوگ جو ہے بڑے پشو پیش میں پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ اپنے سامنے مؤخرۃ الرحل، یعنی جو اونٹ وغیرہ پہ بیٹھتے ہیں تو کچاوا کہتے ہیں جس پر بیٹھا جب لکڑی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک لکڑی ہوتی، کم از کم اتنی بڑی ہوتی ہے، وہ کم از کم اتنی بڑی، ایک ہاتھ اتنی بڑی ہوتی ہے. تو اس سائز کی کوئی لکڑی یا کبھی چاقو یا کبھی تلوار یا کبھی بھالا برچی یا کوئی چیز اللہ کے نبی رکھ لیتے تھے. کیوں؟ تاکہ سترے کے اس طرف سے کوئی گزر کے چلا جائے. بعد صحیح روایتوں میں کہ آپ جتنے دور کھڑے ہیں، مثال کے طور پہ یہ ایک چٹائی آپ کی ہے، اب آپ کے سامنے سے سترے کے اندر سے اگر کوئی جا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اسے روکنے کی کوشش کریں گے. مرد ہو یا عورت، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں گے. حتیٰ کہ بعض روایت میں اس سے جھگڑا کرے، اسے روکیے آپ. ٹھیک ہے. اچھا، گزرنے والے کو بھی چاہیے کہ آنکھ بند کر کے اندھا بن کے نہ جائے. وہ کیا کرے؟ آنکھ کھول کے مسجد میں چلا کرے. اب کسی کا چشمہ رکھا ہوا ہے، آنکھ بند کر کے بات کرتے کرتے چشمے پہ لات رکھ کے چلے گا. اس کا کیا کہتے ہیں؟ اللہ، میں نے دیکھا ہی نہیں. کہاں دیکھ رہے تھے یار تم؟ بیچارے کا نقصان کر دیا تم نے. تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، اگر کوئی سترے کے اندر سے آ رہا ہے تو آپ اسے روکیے. لیکن آپ کی جتنی جگہ ہے، مثال کے طور پہ آپ کا ہاتھ یہاں تک جاتا ہے، اب اس کے آگے سے گزر رہا ہے تو آپ کو دوڑ کے جا کے اسے روکنا نہیں. کالر پکڑ گئی، کیوں جا رہے ہو یار آگے سے؟ اب وہ جہاں سے جا رہا ہے اس کو جانے دیجیے. ہاں، سترے کے اندر سے جانے والا یہ بڑا گنہگار ہے. شریعت نے اس سے منع کیا ہے. کہا کہ اگر آدمی جان جائے تو 40 تک کھڑا رہے. 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 40 سال بھی ہو سکتے ہیں. اب امام کا سترہ جو ہے وہ مقتدیوں کا سترہ ہے. یہ سمجھ لیجیے آپ. مثال کے طور پہ امام صاحب نے نماز پڑھائی، اللہ ہمارے حافظ صاحب کو جزائے خیر دے، یہاں پر آپ نے، یہ آپ کا سترہ ہے. اب صف کے اندر سے کوئی گزر جائے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی نماز اس سے باطل نہیں ہوتی ہے، یا آپ کو اسے روکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر روک لیا تو ٹھیک، اگر نہیں روکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے کہ امام صاحب کا سترہ
تمام مقتدیوں کا سترہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تمام مقتدیوں کا کیا ہے؟ سترہ ہے. یہ سمجھ گئے نا؟ ہاں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کا سترہ سب کے لیے کافی ہے، لیکن تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اپنا سترہ رکھنا ہوگا. ہمارے یہاں سترے کی اہمیت لوگوں نے تھوڑی کم کر دی ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد باری آتی ہے صف بندی کی. کس چیز کی؟ صف بندی کی، کہ نماز میں صف کیسی لگائی جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کا سب سے بہترین صف پہلی صف ہے، اور سب سے بری صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی سب سے بری صف پہلی صف ہے اور سب سے اچھی صف آخری صف ہے. یہ حدیث مشہور ہے، ہماری خواتین بھی شاید کہیں سنی ہو. میں نے اسی لیے یہ حدیث بتایا. اصل ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، یہ حدیث امپلیمنٹ کب ہوگی، اس کو کب لاگو کیا جائے گا؟ جب مرد اور عورت ایک ساتھ ایک ہی صحن میں نماز پڑھتے ہوں. جیسے مثال کے طور پہ یہاں مرد پڑھ رہے ہیں اور ان کے پیچھے عورتیں پڑھ رہی ہیں، جیسے بیت اللہ وغیرہ میں ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں دیکھیے آپ، مدینے میں دیکھیے، مسجد نبوی میں، تو اس صورت میں. لیکن اگر سیپریٹ انتظام ہے، جیسے یہاں نیچے مرد حضرات گراؤنڈ میں پڑھ رہے ہیں، کچھ مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور عورتیں بالکل الگ اوپر کے حصے میں پڑھ رہی ہیں، تو اس صورت میں عورتوں اور مردوں کے لیے سب سے بہترین صف کون سی ہوگی؟ پہلی صف ہوگی. یہ جان لیجئے، عورتوں اور مردوں کے لیے سب سے بہترین صف کون سی ہوگی؟ پہلی صف ہوگی. اور سب سے بری صف آخری صف. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ نماز میں جلدی آئیں، جلدی آئیں. اچھا، ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے دائیں طرف والوں پر جو ہے فرشتے رحمت کی دعا کرتے، اللہ رحمت کا نزول کرتا ہے. یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے. ہاں اس میں صحیح کیا ہے؟ پہلی صف والوں پر، جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں ان کے اوپر اللہ رب العالمین رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اب نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا عموماً خانہ کعبہ وغیرہ میں امام کے پیچھے جسٹ امام مؤذن یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو مجھ سے قریب عقل مند اور ہوش مند لوگ کھڑے ہوں، عقل مند لوگ کھڑے ہوں جو شریعت کے امور و معاملات جانتے ہو. کیوں؟ اچانک اللہ امام صاحب پہ رحم فرمائے، شیخ بس مثال، ہاں اچانک حافظ صاحب کی طبیعت بگڑ گئی، کیا کریں گے بھائی؟ ایک مرتبہ ایک جگہ جماعت گئی تھی، میں عموماً اس طرح کی باتیں نہیں بتاتا ہوں لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے ماسٹر تھے، اللہ ان پر رحم فرمائے، ماسٹر عادل صاحب، تو کہہ رہے عصر کی نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، ایک بڑی داڑھی ٹوپی والے تھے، ان کو بڑھا دیا. عصر کی نماز اللہ اکبر، اب اس نے الحمدللہ رب العالمین، تو پیچھے سے کسی نے کہا اب اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ سبحان اللہ بولنا ہے، تو لگا اس کو غلطی ہوئی ہے. پھر سے اور اچھے سے الحمدللہ رب العالمین، پھر پیچھے سے کہا دو تین مرتبہ، تو اسے نیت توڑ کے کہا آؤ یار تم ہی پڑھاؤ، کیا کھیں 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 کر رہے ہو. اب پیچھے نہ اسے معلوم تھی شریعت کا حکم، نہ اسے معلوم ہے، نہ پیچھے کھڑے ہونے والے کو معلوم ہے. تو امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو اگر امام کو کوئی حاجت ہوئی جگہ چھوڑنے کی تو اس کی جگہ وہ نماز کو مکمل کرا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عقل مند لوگ کھڑے ہوں، عقل مند لوگ، ہوش مند. ماشاءاللہ آپ سب عقل مند ہیں، اللہ ہم سب کے عقلوں میں اضافہ فرمائے، آمین. اچھا، اس کے بعد جو ہے صف میں پھر پیچھے کے حصے میں بچوں کو کھڑا کرائیں. لیکن اگر کوئی اپنے ساتھ بچے کو لے کر کے آتا ہے تو کوشش کرے کہ اپنے بغل میں اپنے بچے کو کھڑائے. یہ میرا ذاتی میں خود اپنے بیٹے کو اپنے بغل میں کھڑاتا ہوں، اپنے بیٹے کو اپنے بغل میں کھڑاتا ہوں. وہ میرے ساتھ رہے گا تو وہ دیکھے گا نا نماز کیا چیز ہے، وہ میرے ساتھ رہے گا، دیکھے گا، سمجھے گا کہ نماز میں کیا کرنا ہے. نہیں تو اسے مسجد آئے جائے کھیلے کودے، اسے پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا چیز ہے. تو اپنے ساتھ کھڑانے کی کوشش کیجیے آپ، ٹھیک ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی. اچھا، اب جب صف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ جب کھڑے ہوئے نا تو ایک ایک آدمی اتنی جگہ لیتا ہے، اتنی جگہ، یہ اتنی جگہ لیتا ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جس مقصد کے لیے صف بندی کرائی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. کیا ختم ہو جاتی ہے؟ نہ آپ کا پیر ڈھنگ سے ملتا ہے، نہ کاندھے ملتے ہیں، نہ ٹخنے نہ گھٹنے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، نہ گردنیں برابر ہوتی ہیں. اس لیے صف بندی میں جب بھی کھڑے ہوں تو اتنی ہی جگہ لیں جتنا آپ کا جسم چاہتا ہے. یہ مرد بھی اور عورتیں بھی اتنی ہی جگہ لیں جتنا آپ کے جسم کی لمبائی چوڑائی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے، ادھر بچے یہ دیکھیں، کھڑے ہو جاؤ میرے بازو میں، ہاں یہ آپ کھڑے ہوئے نا، یہ دیکھیں آپ، یہ ایسا کھڑا ہوا یہ بچہ، یہ کاندھا ہاتھ پیر سب مل گئے ایک دوسرے سے.
لیکن اگر میں اتنی جگہ لے لوں تب یہ بتائیے سب برابر ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. بیٹھ جاؤ جزاک اللہ خیر. تو اس صورت میں کیا کریں؟ اتنی ہی جگہ لیں جتنے میں آپ کا جسم آ جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اپنے بھائی کے ساتھ نرمی سے مل کے کھڑے ہو. یاد رکھیں آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ایک دوسرے سے دل نہیں ملتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ صف بندی ہے. اللہ کے نبی نے کہا لوگوں صفوں کو ملاؤ ورنہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا، اختلاف پیدا کر دے گا. اللہ اکبر. خواتین سے میں خصوصی طور پہ کہتا ہوں، عموماً مساجد کا حال مجھے معلوم ہے، اب یہاں کا کیا معلوم اللہ بہتر جانتا ہے. خواتین کیا کرتی ہیں؟ اپنے 4-5 رشتہ دار خواتین ہیں تو ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، 5 یہاں کھڑی ہوں گی، 4 وہاں کھڑی ہوں گی، 3. اللہ کی بندیوں پہلے آگے کے صف کو مکمل کرو اس کے بعد پیچھے صف لگاؤ. اور اللہ کے بندوں پہلے آگے کی صفوں کو مکمل کرو اس کے بعد صف لگاؤ، ورنہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے اس کی. سمجھ میں آئی؟ صف بندی بہت اہم چیز ہے، اس کا خاص خیال رکھیں آپ لوگ. صف میں جب کھڑے ہوں، آپ کو بتاؤں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ جب مصلی پہ آتے تھے تو 2 آدمی کو اگلی صف سے نکال کے کہتے جاؤ پیچھے سے دیکھ کر کے آؤ. لوگوں نے صف اگر سیدھی لگائی ہے سبحان اللہ اس کے بعد نماز کی ابتدا کرتے تھے. تو امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلان کرے بار بار صف سیدھی کیجئے، درست کیجئے، صفوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑیے. اب خالی جگہ شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا. اللہ کے نبی نے کہا کہ خالی جگہ بھر لو، خالی جگہ کو بھر لو، شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو. تو صف بندی بڑی اہم چیز ہے نماز کی ابتدا سے پہلے، اس کا خاص خیال رکھیں. انشاءاللہ یہ 3 مسئلے آج آئندہ کل اور اس کے بعد جو ہے مزید مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوگی تاکہ ہماری اور آپ کی نماز کی اصلاح ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.